اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادقہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب، عربوں کے لیے انقریب تباہی ہے، من شر قد اقترب، ایک ایسی برائی سے جس سے وہ بہت قریب ہو رہے ہیں، بہت قریب ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ مت سمجھنا کہ وہ پیسوں کی ریل پیل میں آج سب سے بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں، امیر سمجھے جاتے ہیں. مت دیکھو یہ ساری چیزیں، ان کا سکون غارت ہے، ان کے اوپر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے. وہ کروڑ نہیں اربوں ریال کے مالک ہو کر کے بھی آزاد نہیں جی سکتے. لیکن آپ خیر منائیں اور آپ فخر کریں کہ کچھ نہ ہو کر کے بھی سینہ تان کر زمین پر چل سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا کی. ایمان کی دولت ہے جو تمہیں سکون سے سونے بھی دیتی ہے، تم اپنے بستروں پر آرام کرتے ہو، اس لیے کہ ایمان ہے قلب میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، وفاداری ہے. ہم غداری نہیں کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ اس بات کا اتنا احساس بھی تمہارے اندر جو ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. ان ظالموں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو پورے طور پر ختم کر دیا، اور اگر آپ بھی یہ دو چیزیں اپنے قوم سے نکال دیں گے تو اسی تباہی کی طرف آپ بھی جائیں گے، اس بربادی کی طرف آپ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، آج آپ اتنا ہی دیکھ رہے ہیں نا کہ پیٹرول ہے ان کے پاس، ڈیزل ہے ان کے پاس، سب کچھ ہے اور پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسہ ہی پیسہ ہے. سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں عرب میں جانا چاہیے، انہی کے پاس تو سب پیسہ ہے، ان کو صاف زمین پھاڑ کر کے دیا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں، اور بھی میرے آقا نے فرمایا ہے، اتنا ہی نہیں، صرف پیٹرول ڈیزل ہی نہیں ملا ان کو، گیس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کے قریب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا. دریائے فرات یہ عراق میں موجود ہے. آج جہاں قتل و غارت ہے، نہتے لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس بھی پیٹرول کی بہت بڑی قیمت موجود ہے، لیکن سب امریکہ چوس رہا ہے، کھا رہا ہے. ان کو اور بھی دیا جائے گا، اور بھی دیا جائے گا. حدیث پاک میں کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی زندہ رہے اس وقت تک تو خبردار اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا، اس سے ایک ذرہ بھی نہ لینا. جو لینے جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جو بھی وہاں پر لالچ نہ، پہاڑ ہے تو ہم بھی تھوڑا کچھ خرچ کر کے لے کے آ جائیں، ایمان بھی جا سکتا ہے اور تم تباہ و برباد بھی ہو سکتے اور اللہ کے عذاب میں گرفتار بھی ہو سکتے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں دی ہیں، اس سے بھی بڑے پیسے ان کے پاس آئیں گے، اس سے بھی بڑا مال آئے گا، لیکن آئیڈیل تمہارے لیے یہ لوگ نہیں ہیں. تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات اور ان کے فرزان صحابہ کی ذات ہے. انہیں دیکھیں ہم اپنی زندگی گزارے ہیں. آج یہ دو چیزوں کی طرف میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اچھائیوں کا حکم دینا شروع کریں اور برائیوں سے روکیں جتنا ہو سکے. قیامت کے دن ایک بندہ جو تمہارا پڑوسی ہوگا وہ آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا. آج سب نماز کے لیے آئے نا، ایک شخص مقدمہ کرے، وہ بے نمازی تھا، اسے پکڑا جائے گا اور اسے دوزخ کی طرف فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. وہ کہے گا رب ذوالجلال، میرا پڑوسی تو آج جنت میں جا رہا ہے. کہا وہ نمازیں اس کی تھی، پوری نماز پڑھتا تھا. تو کہے گا اے رب ذوالجلال، وہ نماز تو پڑھتا تھا لیکن زندگی پر کبھی مجھے ایک بار بھی نماز کے لیے بلایا نہیں تھا. تو اسے بھی روک لیا جائے گا، اسے بھی روک لیا جائے گا. کیا تیرا حق نہیں تھا کہ تو اپنے پڑوسی کو اچھائی کی دعوت دے، اس لیے کہ تو خیر امت میں سے تھا. تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں کا حکم دینے والے لوگ. تم دیکھ کر کے بھی خاموش کیسے رہ سکتے ہو؟ کسی کو دیکھو تو اسے نماز کی دعوت دینا یہ اچھائیوں کا حکم ہے. اخلاق خیر، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دینا یہ تمہاری خصوصیت ہے. ہم ہوتا یہی تھا بچپن میں، اپنے بچوں کو ماں باپ سکھاتے تھے تمیز، اخلاق کیا ہے، یہ اچھائیوں کی دعوت تھی. یہ بھی ختم کر دیا آج معاشرے سے. آج آپ اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور انہیں یہ درس دو کہ بیٹا بڑوں سے بات کرنا ہے تو سلیقہ کیا ہونا چاہیے، مصافحہ کرو تو کس طرح کرو. ابھی تو یہاں پر سکھاتے ہینڈ شیک کرو بیٹا، کس کے طریقے تم ڈال رہے ہو اس کے اندر. ہاں اس کو تھینک یو بولو بیٹا. سب چیزیں تم نے انگریزوں کی اور یہودی اور عیسائیوں کی ڈال دی. خاص طور پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آپ، اس بچے کو بچپن سے ہی یہ تربیت، یہ اخلاق خیر کی دعوت دینی چاہیے. لقمان حکیم جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کے نام سے پوری سورہ آئی ہے 21ویں پارے میں. کس وجہ سے جانتے ہیں؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، اپنے بیٹے کو، وہ نصیحتیں تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. یہ نصیحتیں جو باپ بیٹے کو کرنا چاہیے. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز ہمیشہ پڑھنا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. اچھائی کی بات کرنا، برائیوں سے روکنا، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کہتے یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ خردل
کہتے ہیں اے بیٹے اگر برائی تو رائی کے دانے کے برابر بھی کرے، چاہے وہ آسمانوں میں جا کر کرے گا یا زمین کے اندر جا کر کے کرے گا، یاتی بہ اللہ، اللہ وہ تجھے سامنے لا کر دکھائے گا۔ یہ بیٹے کو نصیحت ہے، کس کی؟ باپ کی۔ یہ اچھائیوں کا حکم تھا، یہ امر بالمعروف۔ اتنا ہی نہیں، اور آگے آئے تھے اگر میں پڑھوں، چھوٹی بھی باتوں کا ذکر ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو، بیٹا جب بات کرنا نا لوگوں سے تو منہ موڑ کر کے بات نہیں کرنا۔ ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے، ادھر ہے یوں منہ کر کے بات کر رہا ہے پیچھے، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے، گھمنڈ کی علامت ہے۔ بات کرے تو عاجزی ان کے ساری کے ساتھ آمنے سامنے بات کرے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر کبھی مت چلنا۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب چلنا تو دھیمے انداز میں چلو، زور زور پیر پٹک کر کے نہ چلنا۔ کیا ہم نے بھی اپنے بچوں کو یہ تربیتیں دی ہیں؟ کیا ہم اپنے بیٹوں کو یہ خیر کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں، قرآن کے احکام ہے یہ، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو بات کرنا تو دھیمی آواز میں بات کرنا، اس لیے کہ چلا چلا کے بات کرنا اللہ کو ناپسند ہے، اور سب سے ناپسند آواز گدھے کی آواز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب باتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کی ہیں، اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ سب چیزیں ہم نے چھوڑ دیا۔ امر بالمعروف کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے۔ باپ اپنے بیٹے کو، پیر اپنے مرید کو، استاد اپنے شاگرد کو، آقا اپنے غلام کو، مزدور کو، وہ جب تک طاقت رہے اچھائیوں کی بات کرتا رہے، اسے اچھائیوں کی دعوت دیتا رہے۔ اور رہی بات دوسرے نمبر پر برائیوں سے روکنا، اس کو بھی کبھی ختم ہونے نہیں دینا۔ یہ بہت ڈینجر چیز ہے، اگر ختم ہو گئی تمہارے اندر سے اللہ کا عذاب آ جائے۔ اگر برائیاں کہیں دیکھ رہے ہو تو ہاتھ سے نہیں تو منہ سے تو روکو، زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک سکتے تو اپنے دل سے ان کا بائیکاٹ کرو کہ آج سے میں تم سے نہیں ملوں گا، تم یہ کام کرتے ہو۔ یہ برائیوں سے روکنے کے طریقے بتائے گئے تاکہ اسے احساس ہو۔ کیوں روک رہے ہیں آپ؟ کیوں روک رہے ہیں؟ دو کاموں کی وجہ سے، اس سے بھی محبت ہے آپ کو اس لیے روک رہے ہیں۔ ایک تو زمین میں فساد نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا میرا بھائی جہنم میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ فکر ہے نا ہماری۔ ہم برائیوں سے کیوں روکنے آئے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے کہ میرا بھائی برائی کر کے دوزخ میں نہ جائے، یہ احساس ہو، ہمیں یہ فکر ہو۔ برائیوں سے روکنے کی عادت جب ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے سنو۔ ایک حدیث پاک میں جبرائیل امین نے عرض کیا حضور پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بستی پر اللہ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا مجھے، میں اس بستی پر عذاب لے کر کے اترا، لیکن اس بستی میں ایک نیک بندہ تھا، باقی سب گنہگار تھے، نافرمان تھے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے، لیکن ایک بندہ تو نیک تھا، اتنا نیک تھا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو حضرت جبرائیل کہتے میں نے اللہ سے پوچھا اے رب ذوالجلال اس بندے کا کیا کروں جو ایک نیک بندہ اس میں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر بھی عذاب نازل کرو، اس پر بھی عذاب نازل کرو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں مجھے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، میں نے عذاب نازل کیا، پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آیا، ہلاک ہو گئے۔ برسوں بعد حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پوچھا ہے مولا اس کا کیا جرم تھا؟ اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، لیکن تیرا عذاب اس کو بھی گرفتار کر لیا، ایسا کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جبرائیل وہ نیک تو تھا، عبادت تو کرتا تھا، لیکن اس کے سامنے برائیاں ہوتی تھی، گناہ ہوتے تھے، وہ سب دیکھ کر کے خاموش رہتا تھا۔ اس لیے میرا قانون یہ ہے برائی دیکھ کر خاموش رہنے والے کا بھی وہی انجام ہوگا جو اس کے سامنے برائی کرنے والے کا۔ یہ چیز سخت ہے، برائیوں سے روکنا یہ امت کی خصوصیت ہے، ہماری خصوصیت ہے، یہ اسپیشلٹی ہے آپ کی۔ اگر یہ بھی چھوٹ گئی تو پھر امت کی کیا خصوصیت آپ کے پاس رہے گی؟ الحمدللہ ہمارے علماء کرام نے برائیوں سے روکنے کے لیے چھوٹے موٹے لوگوں کو ہی نہیں بڑے بلکہ وقت کے بادشاہ کو بھی للکارا ہے۔ اگر وہ برائی کر رہا ہے علماء حق نے اس کو بھی بولا ہے، اس کو بھی تنبیہ کی ہے۔ چاہے وہ اکبر کی بات لے لو، 48 سال حکومت کرنے والا ڈکٹیٹر، اور اس کے سامنے کس کی مجال تھی؟ لیکن جب وہ ایک خرابی کی طرف جا رہا تھا، ایک عالم ربانی مجدد الفسانی کھڑے ہوئے اور اسے للکارا اور اس سے کہا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے، تو مرتد ہو گیا ہے، ایک نیا دین لا رہا ہے میرے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ کر۔ اس پاداش میں اس نے جیل میں بھی بند کیا، لیکن وہ عالم حقانی عالم ربانی یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں بھی یہ ذمہ داری چھوڑ دوں تو پھر امت کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو برائیوں سے روکنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے، چاہے وہ کسی کے بھی اندر آئے برائیوں سے روکو، چاہے وہ کفار و مشرکین میں آئے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ حسینی کردار ہے۔ حضرت امام حسین کے چند بچے تھے گھر پہ لے کر بیٹھے، ایک یزیدی تو تھا، کیوں باہر آئے؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ خرابیاں آ جائیں گی امت میں۔ ایک عیاش طبیعت کا شخص جو فاسق و فاجر شراب نوشی کرتا ہے، وہ اگر آ رہا ہے امت مصطفیٰ کی حکمرانی کے لیے تو آگے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ آپ آئے باہر، اس پاداش میں آپ کو، اس کی وجہ سے آپ کو
کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے، بچے، اپنی عورتیں اور گھر بار، خود اپنی جان سب چلی گئی، لیکن امت کی جو خصوصیت تھی برائیوں سے روکنے کی، اس سے امام حسین نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اے امت کے نوجوانوں، آپ کے لیے بھی یہ درس ہے کہ آپ میں سے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ چھوٹی برائیاں ہوں بڑی برائیاں ہوں، روکنے کی کوشش کرو، روکو اسے۔ راستہ چلتے ہوئے ایسی آپ نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور خاموشی سے ہنستے ہوئے چلے گئے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کی لائف ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا؟ نہیں، قیامت کے دن تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا۔ تم دیکھ رہے تھے ایک شخص جہنم میں جا رہا تھا، کیا تم نے اسے روکنے کی کوشش کی ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں پہلے ہمارے محلوں میں یہ عام رواج تھا، بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ بچوں کو ڈانٹتے بھی تھے، بلکہ کسی کا بھی بچہ غلطی کر رہا ہوتا تو مارتے بھی تھے، مسجدوں میں بھی ہوتا، لیکن اب وہ رواج ہی ختم ہو گیا۔ ہاں، اب کسی کے بچے کو چھو لو پورا گھر آ جائے گا لڑائی کے لیے، ارے میرا بچہ کیا کیا تھا آپ نے، کیسے اس کو پکڑ لیا، کیسے اس کو مارا۔ یہ ساری چیزیں کیوں ختم ہوئی ہیں؟ آپ یہ بڑھاوا دے رہے ہیں اپنے بچے کو شرارت کرنے کا اور برائیاں کرنے کا، بلکہ اگر کسی نے آپ کے بچے کو برائی پر ٹوکا تھا یا مارا تھا، بچہ روتے ہوئے آ کر شکایت کیا، تحقیق کرو کہ وجہ کیا تھی، یہ نہیں کہ غصے میں دشمنی نکالنے کے لیے اس کے پاس جائیں، تحقیق کرو کیا بچے نے حقیقت میں غلطی کی تھی، تو پھر جا کر کے جس نے روکا تھا اس کا شکر ادا کرو اور اپنے بچے کو اور تنبیہ کرو، پھر دیکھنا اگلی بار اس بچے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس بار ہوتا کیا ہے، لڑائی کر لیا تو بچہ شیر ہو گیا، اب کچھ بھی کر سکتا ہوں، باپ تو آئیں گے نا لڑنے کے لیے، میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لوں گا، اگر کوئی مجھے پکڑنے آئے گا تو باپ کو لے آ جاؤں گا، میرا باپ تو ہے ہی ہے، سنبھالے گا۔ یہ بچوں کو برائیوں کی طرف بڑھانا اور انہیں حوصلہ دینا اور انہیں گمراہ کرنے کا سارا ذمہ انہی لوگوں کے سر پر آئے گا جو ماں باپ ہیں۔ ان برائیوں سے روکنے کے لیے بھی اپنے گھروں میں طریقے بنائیں۔ اچھا، میں نے جو علاج اور طریقہ بتایا تھا اس کی طرف آپ کو اشارہ کر کے چلتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اسلامی حکومت میں تو ہم رہ نہیں رہے، ہمارے ہاں جمہوریت ہے، یہاں پر ایک ڈیموکریسی ہے، آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں آزادی سے جینے کی۔ اسلامی حکومت ہوتی تو وہاں قاضی اسلام، حاکم اسلام، ان کو حکم تھا کہ وہ برائیوں کو طاقت سے روکے، ان کو تو اجازت ہے مسلمان کو روکے وہ برائی کرنے سے، یا ملک میں رہنے والے، جیسے یہاں کی پولیس کو بھی اجازت ہے، اختیار ہے کہ وہ برائیوں سے روکے، لیکن یہ کیا روکیں گے، یہ خود ہی اٹھاتے ہیں کہ کچھ دھندا کرو ہم سپورٹ کریں گے۔ ہاں، یہ سب تو باتیں آتی ہیں، ہم نے سنا بھی ہے بہت ساری جگہوں پر، سارے لوگوں کے لیے نہیں کہتا۔ نشہ کا کاروبار کرنے والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر یہ چاہیں تو 5 منٹ میں سب کو روک دیں، بند کر دیں۔ یہ بزنس بھی ہوتا ہے، سب کچھ پتا ہے، کہاں سے مال آتا ہے، کہاں بکتا ہے، یہ پولیس والوں کو بھی پتا رہتا ہے، لیکن چھوٹ دی جاتی ہے۔ یہ برائیوں سے روکنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے طریقہ۔ برائیوں سے روکنے کا طریقہ یہ اپنا ہو یا غیر ہو، میری زمین کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے آپس میں۔ اس میں فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کو کھلے عام حرام کاریوں میں مبتلا دیکھو تو شرعی طور پر تمام مسلمان اس کا بائیکاٹ کریں۔ اگر محلے میں معاشرے میں کوئی سودی کاروبار کرتا ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا، سود کا ایک درہم کھایا، گویا کہ کعبے کے سامنے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سود کو عام سمجھتے ہیں مسلمان آج، یا ان کا دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں کہ راتوں رات امیر بن جائیں گے، تمہارے لیے سخت حرام ہے اور سب سے خطرناک قسم کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ بتایا اور اتنی بڑی وعید میں نے سنا بھی نہیں۔ ارے کعبے کے سامنے ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے سود کا ایک لقمہ کھانا۔ اور جب اتنا بڑا گناہ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں رکتا، وہ کیوں نہیں رک رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ سود کے پیسے جمع کرتا ہے، سال میں ایک مرتبہ بڑی دعوت کرتا ہے، آپ کو بھی بلایا ان کو بھی بلایا، اور ساتھ سینہ چوڑا کر کے اس کے گھر پر چلے گئے، ہاں حاجی صاحب، اور گل پوشی بھی کیا اور چلے آئے۔ اس سے کیا ہو گیا؟ اسے کبھی احساس نہیں ہوگا کہ وہ گناہ کر رہا تھا۔ سب کا جو سپورٹ حاصل ہے نا، سب کی جو مدد حاصل ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوگا کہ وہ کچھ گناہ کر رہا ہے۔ وہ سمجھے گا میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں، دیکھو میرے ساتھ سب اچھے اچھے لوگ بھی آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، حاجی صاحب بھی آتے ہیں، مولانا لوگ بھی آتے ہیں۔ پیسوں کے بل بوتے اگر کوئی گناہوں پر اسی طرح اڑا رہا تو اس کی ذمہ دار وہ لوگ بھی ہیں جو اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ تمام ہی مسلمان اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایسے گناہوں کو روکنے کے لیے اس کا بائیکاٹ کریں، چند ہی دنوں میں عقل ٹھکانے پر آئے۔ اگر گھر کے کوئی معاملات ہوں، کوئی ایک بندہ تو کھڑے ہو کر کے کہہ دے آپ کے گھر پر کھانا حلال نہیں ہے، سود کا کاروبار چھوڑ دو، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، آپ کے ساتھ آئیں گے۔ احساس تو پیدا ہونے دو، ہم احساس بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ صرف سود کی ایک مثال میں نے بتایا، ہر گناہ پر جو چوری کرتا ہو، شراب نوشی کرتا ہو، یا جوا کرتے کھیلتا ہو، یا نشہ بیچتا ہو کرتا ہو، ان سب کے ساتھ بھی دیگر سارے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو نکال کر پھینکنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ اپناؤ تاکہ وہ بھی صحیح ہو جائیں اور تمہارے شانہ بشانہ جنت میں جا رہے ہیں، گناہ کر کے وہ دوزخ میں نہ جائیں۔
مجھے کتنی بہترین بات یاد آتی ہے. حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرنگی محل لکھنؤ میں ہے, بڑے علماء وہاں پر بھی رہے, ایک مرکز رہا ہے پہلے علماء کا. ایک بڑے مولانا تھے, ان پر کسی بات پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ گمراہی ہے, اس طرح آپ کو نہیں کہنا چاہیے اور آپ فوراً توبہ کر لیں, اس سے باز آ جائیں. ان کے پاس فتویٰ پہنچا, خط پہنچا, لیکن وہ اس سے رجوع نہیں کیے. فتویٰ دیکھا, رکھ دیا. گمراہی کی بات بہت الگ ہوتی ہے. اتفاق ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایک کسی جلسے میں تھے, تو وہ فرنگی محل کے حضرت بھی اسی جلسے میں تھے. اسٹیج پر آئے, ان کے ہزاروں کے مریدین وہاں پر تھے. فرنگی محل والے بزرگ کے ہزاروں مریدین ہیں, اور حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اکیلے گئے. تو جب وہ اسٹیج پر فرنگی محل والے بزرگ ملنے کے لیے آئے, علامہ حامد رضا خان نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا, کھینچ لیا, اور کہا میں آپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا, آپ سے میں مصافحہ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ آپ نے گمراہی کا قول کیا ہے. جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے, جب تک آپ باز نہیں آئیں گے. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ان کے ہزاروں مریدین ہیں وہاں پر, چاہتے تو حملہ کرتے, میرے پیر کی بے حرمتی کرنے والا یہ بریلی والا کون ہے؟ بے خوف ہے. کیوں؟ امت کی یہی خصوصیت ہے, امت کی خصوصیت یہ. آپ نے مصافحہ نہیں کیا, ہٹا لیا, دور ہٹ گئے. اور اس کے بعد وہ بھی نفس پرست نہیں تھے, فرنگی محل کے بڑے بزرگ تھے. وہ آئے, سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں سنو, تم ذرا برابر بھی ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا. انہوں نے جو حکم صادر کیا ہے وہ بالکل حق ہے. میں تم سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اور توبہ کا معاملہ میرا اور اللہ کا ہے. تم سارے لوگ بیچ میں یہ نہ کہنا کہ توبہ کیوں کیا, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے توبہ کر رہا ہوں. توبہ کیا. اور جانتے ہیں اسٹیج کی بات ہے, اس فرنگی محل کے بزرگ نے توبہ کیا, اس کے بعد پھر پلٹ کر کے آئے, حجت الاسلام سے کہا آپ تو مصافحہ کر سکتے ہیں. حامد رضا خان حجت الاسلام نے مصافحہ نہیں بلکہ فوراً ان کے قدموں پر جھک کر چوم لیا. اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں, وہ فرنگی محل کے بزرگ کے قدموں کے نیچے جھک کر ان کے پیروں کو چوم لیا. یہ امت کی خصوصیت ہے. چاہے تو برائیوں سے روکے, اور جب کوئی توبہ کرے تو اس کو آر نہ دلائے کہ دیکھا ایسا غلط تھا, میرے کہنے کی وجہ سے توبہ کیا. نہیں, ایک ہمارا بچھڑا ہوا بھائی جب واپس آ جائے, یقیناً اس کا قدم ہمارے لیے چومنے کے قابل ہے. اب حق بات پر قائم ہے تو باطل کو برداشت نہ کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے. کسی باطل چیز کو نہیں برداشت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. میرے عزیزو, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی یہی تو خصوصیات تھی کہ وہ غلط کے خلاف کھڑے ہو جاتے اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعداد کتنی ہے, کیونکہ امت کی خصوصیت یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا ہے. اس زمین کو فساد سے بچانا بھی امت کی ذمہ داری ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ گھر کے مالک ہیں اپنے, آپ گھر کے اونر ہیں, اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہیں, چند اوباش لوگ, بدماش لوگ آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں, کچرا ڈالتے ہیں, غلاظت ڈالتے ہیں. آپ کے لکڑی کے دروازے کے باہر کچھ لوگ آ کر کے آگ جلاتے ہیں, اور آپ گھر کے اندر کھڑکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھے بتاؤ کیا اس بندے کو عقل مند کہا جائے گا؟ بلکہ ہوتا تو ایسا نہیں ہے. فوراً آپ دروازہ کھولیں گے, انہیں بھگائیں گے, میرے گھر کے دروازے کے باہر یہ غلاظت کیوں ڈال رہا ہے؟ جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. اور اگر آگ جلا رہا ہے, کوئی ہزار وجہ بیان کرے, نہیں میاں میں تو ٹھنڈی دور کرنے کے لیے, گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ جلائے ہوں, لیکن آپ یہ کہیں گے میرے گھر کے دروازے کے پاس کیوں آگ جلا رہا ہے؟ کہیں یہ آگ لگ گئی میرے گھر پر تو کیا ہوگا؟ میرے عزیزو, اتنا احساس ہر ایک کو ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس نہ کسی کو کوڑا کرکٹ ڈالنے دیتا ہے, نہ آگ جلانے دیتا ہے. تو پھر اندازہ کرو آپ امت مصطفیٰ ہو, اپنے معاشرے میں کسی زنا کرنے والے اور شراب والے کو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ بولوں گا تو پتہ نہیں کیا برا سمجھ لے گا. نہیں میرے عزیزوں, وہ بھی امت کے لیے, جماعت کے لیے, معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا. آپ اگر برائیوں کو روکنے کی عادت ختم کر دیں گے تو پھر گھر تو جلنا ہے, وہ گھر کو آگ لگے گی. آج آپ سوچ رہے ہیں ان لوگوں کے بچے بیکار ہوئے ہیں نا, پڑوسیوں کے بچے آوارہ ہو گئے, بدماشی تو برائیوں میں نہیں جاتے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہوا جب چلتی ہے تو پھر تمہارے گھر کے بچوں کو بھی وہ آگ میں ملوث کر دیتی. گندگیاں جب باہر سے آتی ہیں تو آپ کے گھر کو بھی تباہ و برباد کرتی ہیں. اسی لیے مومنین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے میں, اپنی کمیونٹی میں برائیوں کو برداشت نہ کریں. جتنی ممکن ہو, جتنی طاقت ہو, اس کا سد باب کریں, اس کو روکیں. اس کے روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں, میں عرض کروں گا برائیوں سے کیسے اپنی قوم کو بچایا جائے. اس کے طریقے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں. میں وہ طریقے اور علاج آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن پہلی بات اپنی ذمہ داری سمجھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, قیامت کے قریب
جو مومنین کی جماعت ہے وہ کیسے ختم ہوتی چلی جائے گی. فرمایا گیا پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے ختم ہو جائیں گے, یعنی جو پازیٹو حکم دیتے تھے, میاں تم یہ کرو تم یہ کرو, بھلائی کی طرف بلاتے تھے, یہ کم ہو جائیں گے, اور برائیوں کی طرف بلانے والے لوگ آ جائیں گے, ان کی کثرت ہو جائے گی. پھر چند دنوں کے بعد امت میں وہ جماعت آئے گی جو برائیوں سے روکتی تھی, وہ بھی ختم ہونے لگ جائیں گے. پہلے اچھائیوں کا حکم دینے والے چلے جائیں گے, وہ میں سمجھتا ہوں آلریڈی اب چلے گئے. چند لوگ بچے ہوں گے جو اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, ورنہ اکثر لوگوں کی عادت تو یہی ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ برائیوں کی دعوت عام کی گئی ہے. اب روکنے والے ابھی بھی موجود ہیں, لیکن حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ برائیوں سے روکنے والے بھی ختم ہوتے چلے جائیں گے, بلکہ برائیوں کو کرنے والوں کو کرنے دیا جائے گا, اجازت عام کر دی جائے گی, اجازت عام کر دی جائے گی. برائیوں سے روکنے والا دور ختم ہوتا چلا جائے گا. میرے عزیزوں, اس کے بعد آخری زمانہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, وہ دور بھی آئے گا جب لوگ برائیوں کو نیکی سمجھنے لگ جائیں گے, گناہوں کو نیکی سمجھ کر کے کرنے لگ جائیں گے. مجھے آج بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے. سچ فرمایا مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک وقت تھا کہ حجاز, نجد, عرب شریف, جس کو آج سعودی عرب کہا جاتا ہے, نام انہوں نے اپنا رکھا سعودی, ورنہ وہ عرب شریف ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکن ہے, مولد ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام پاک ہے. عربوں میں پہلے سے یہ رواج رہا کہ وہ برائیوں کو برداشت نہیں کرتے تھے, اچھائیوں کا حکم دیتے تھے. آپ کو پتا ہے عرب میں چاہے وہ اب کی حکومت ہی کیوں نہ ہو, نجدی حکومت کے آنے کے بعد بھی وہاں ایک شعبہ, ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا تھا, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نام سے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. قرآن پاک میں لفظ آیا ہے, اس نام سے پورا ایک ڈپارٹمنٹ تھا, پولیس ڈپارٹمنٹ, اور ان کو فلی اتھارٹی تھی کہ نمازوں کی طرف لوگوں کو بلانا ان کا کام تھا. الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والے ڈپارٹمنٹ, ان کی حیثیت اور ان کی ویلیو پولیس سے کم نہیں تھی. وہ کسی کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈال سکتے تھے. ایک پورا ڈپارٹمنٹ تھا. شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے کوئی سعودی وغیرہ کے وزٹ کیے ہوں, پہلے تو جانتے ہوں گے نماز کے اوقات میں یہ اپنی کار لے کر کے گھومتے تھے, ساری دکانیں بند کروا دیتے تھے کہ نماز کے وقت تجارت نہیں, صرف عبادت ہوگی. عام گھومنے والوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے کہ نہیں, اس طرح نماز کا وقت چل رہا ہے, باہر نظر نہیں آؤ گے. حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جو وہاں کام کرتے تھے, ان نمازوں کے اوقات میں وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر ہو جاتے تھے, شٹر بند کرتے تھے. یہ حالات تھے. ایسا نہیں کہ یہ انہی کے ہیں, بلکہ عرب میں پہلے سے یہ رواج رہا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا اور دعوت دینا. یہ انہی کا ایجاد کیا ہوا نہیں تھا. امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسوں سے وہاں پر خیر کی دعوت دینے کا نظام تھا, اور برائیوں سے روکنے کا بھی معاملہ اتنا سخت تھا کہ چاہے وہ ترکی حکومت کیوں نہ رہی ہو, خلافت عثمانیہ کا دور ہو, یا ان سے پہلے خلافت بنو عباس, خلافت امویہ, یا خلافت راشدہ, ان سب زمانوں میں عرب میں حالات ایسے تھے کہ برائیاں کرنے والے کو اتنی سخت سزائیں تھیں کہ شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والے پر کوڑے لگائے جاتے, زنا میں اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو اسے سنسار یا قتل کر دیا جاتا. بڑی سخت سزائیں تھی. جو ڈر تھا قوم کے اندر کہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے, زمین کے اوپر فساد نہ ہو, امر بالمعروف نہیں عن المنکر پورا وہاں پر موجود تھا. حالات نے ایسے کروٹ لیا, یہ ہماری آنکھوں دیکھا حال اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مشکل سے 5-6 سال کا عرصہ گزرا ہوگا, سعودی کو انہوں نے پورا یہودی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, پوری طور پر اس کو پلٹ دیا. اب امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ سب ختم, کچھ نہیں. نہ امام خطبے میں کسی برائی سے روک سکتا ہے, اگر کوئی ممبر پر روک بھی دیا تو اسے گرفتار کر کے اندر ڈال دیا جائے. میرے اندازے کے مطابق جنہوں نے مجھے خبر دی تھی, وہاں کے رہنے والے 400 سے زیادہ علماء جیلوں میں موجود ہیں, صرف اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا تھا اپنے خطبے میں. گانے باجے موسیقی یہ سب نہ کرو, اسلام میں حرام ہے. یہ سب ختم ہو گیا. یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو امت میں سے ختم ہونے والی ہیں. امر بالمعروف ختم کر دیا, اچھائیوں کا حکم تو دینا ہی نہیں اب ان کو, وہ تو جا چکا تھا, لیکن جو برائیوں سے روکتے تھے اس کو بھی ختم کر دیا. ان ظالموں نے عرب شریف پر قبضہ جما کر کے اس پاکیزہ زمین کو جتنا ناپاک کرنے کی کوششیں اس زمانے میں کیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. قتل و غارت تو ہوئی ہے عرب شریف میں, لیکن زنا کو عام نہیں کیا گیا تھا. ڈانس کلب کو اور ننگا پن اس طرح سے عام نہیں کیا گیا تھا. اتنی حیا اور غیرت باقی تھی مسلمانوں کی. جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت تو ہو جاتی ہے, لیکن حیا سوز اخلاق جو ایمان کا قتل کر دیتے ہیں, وہ افعال آج وہاں پر پرمیٹڈ ہو گئے, اجازت شدہ ہو گئے.
बड़े बड़े बाहर से बुलाकर कंसर्ट करवाए जाएं, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस को बुला करके उन्हें नंगा नाच दिखाया जाए, मर्द और जन का इख्तिलात आम किया जाए, औरतें मर्द एक ही साथ नाचें। ये वही सऊदी है जिसमें आज हर चीज रिवाज पा रही है। वहां बीच बनाई जा रही है जहां नंगे सोएंगे, और इन्होंने सारे यूरोपियन कंट्रीज के लिए अपने वीजे को आम कर दिया। 5 मिनट में कोई वीजा बना करके सऊदी जहां चाहे घूम सकता है। उस खित्ते को जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया और फरमाया था कि यहां गैर मुस्लिमीन का दाखिला ममनू है, आज तक लिखा हुआ था, अब ये उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। औरतों का हिजाब खत्म हो जाए, कुछ नहीं, जैसे रहना चाहें वैसे रहें, पाबंदी नहीं है। नमाज के औकात में जो पाबंदी थी उसको भी हटा दिया गया कि नहीं, आप नमाज के वक्त में अपनी दुकान जारी रख सकते हैं, बाजार करें, जो कुछ करना है करें। इस्लामी मुल्क था, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बसाया हुआ मुआशरा था। दुनिया में खराबियां फैल रही हैं, लेकिन दर्द वहां से होता है कि जिस पाकीज़ा जमीन पर मेरे आका आराम फरमा, उस जमीन को इन जालिमों ने अपने पंजों से बर्बाद कर रखा। इतना ही नहीं मेरे अजीजों, इन्होंने अजानों की आवाज को कम करवा दिया। कौन गैर मुस्लिम सुनने वाला था? 100% मुसलमान थे, लेकिन हुकूमत की तरफ से यह पाबंदी आई कि अजानों की आवाज को कम कर दिया जाए, गैर जरूरी है। जिसको औकात मालूम है वो खुद नमाज के लिए चला जाएगा वक्त पर, तेज आवाज से अजान देने की जरूरत नहीं है। किन किन चीजों को ये रोकते चले गए। ये वही जमाना है जिसको मैं कह रहा हूं कि बुराइयों से रोकना तो खत्म, इन्होंने बुराइयों को नेकियां समझना शुरू कर दिया। आज आपको पता है पहली मर्तबा तारीख में इनकी क्रिसमस डे पूरी सऊदी अरब में धूमधाम से मनाई गई, धूमधाम से मनाया गया। इसमें बाहर से एक्टर और एक्ट्रेस और गुलकार बुलाए गए। अभी हैप्पी न्यू ईयर मनाने की तैयारियां हैं। मुझे इस बात का सवाल है मेरे अजीजों, हम जब आवाज उठाते थे कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन भी मनाने दिया जाए, तो इनके यहां से शिर्क और बिदअत के फतवे आते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाना जायज नहीं, इस्लाम में साबित नहीं, और क्रिसमस मनाना जायज हो गया। हैप्पी न्यू ईयर के लिए पूरा मुल्क सजाना जायज हो गया। मैं आज से काफी सालों पहले से अपने खिताबात में ये कहता आया कि मेरे अजीजों, जिनको तुम जाहिर में देख रहे हो ये बादशाह हकीकत में ना ईमान वाले हैं ना मुसलमानों के मसीहा हैं। इन सबों की लिंक इजराइल और यहूदियत से जुड़ी हुई है, इसलिए कि इन्होंने चुन चुन करके मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात को तो खत्म कर दिया, लेकिन यहूदियों से रिलेटेड जो चीजें हैं सऊदी में उसको आज भी बाकी रखा गया है। उसको होली प्लेसेस कह करके या मुहक्कमा आसारे कदीमा का हिस्सा समझ करके उसको रिजर्व कर दिया गया। ये हालात जो तेजी से तब्दील हो रहे हैं, मुझे अर्ज ये करना है कि क़यामत करीब आ चुकी है, और अगर आप भी अपने दरमियान ये दो आदतें छोड़ दोगे तो तबाही के दहाने पर जाओ। उनको मत देखना कि वो पूरे सऊदी को बदल करके भी आज कामयाब कुछ नहीं, वो जहन्नम में जाने का रास्ता बना रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे गुमराह करे, किसी पाकीज़ा मकान में रहने की वजह से नहीं। अगर मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा में रह करके बेईमान हो गया, दोज़ख नहीं जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा अगर बेईमान हो गया। लेकिन आप उसको आइडियल और मॉडल ना समझें कि सब कुछ तो वहां हो रहा है, अब यहां पर भी कर लेंगे। उन पर अजाब आने वाला है। मैं हदीस पाक सुनाता हूं आपको, अगर ऐसा लगता है कि ये अल्फाज हैं, सिर्फ जुमले नहीं मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब। हुजूर ने फरमाया तबाही हो अरबों के लिए। हुजूर फरमाते हैं तबाही है अरबों के लिए, एक बहुत बड़ी बुराई है जिससे वो बहुत करीब हो रहे हैं, बहुत करीब हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक अरब के कुछ कबीले बुत परस्ती और शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। कुछ कबीले ऐसे होंगे जो बुत परस्ती करेंगे और शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। वो भी देखा हमने, इन्होंने तो मंदिरों की वहां पर ओपनिंग शुरू कर रखी है। कौन करेगा उसमें पूजा पाठ? कौन करेगा? जब आप पूरे के पूरे मुसलमान कंट्री के हो तो फिर ये इबादतें कौन करेगा? जाहिर सी बात है कि इनके अंदर शिर्क और कुफ्र आ चुका। कुरान का एक मौजज़ा है, दूसरे सारे मसलों में इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन कुरान का अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे खत्म होने में तकरीबन सारे फिरके इसको तस्लीम करते हैं। शियों का हमारा इख्तिलाफ है, अहले हदीस से इख्तिलाफ है, देवबंदियों से इख्तिलाफ है, राफिजियों से इख्तिलाफ है, कादियानियों से इख्तिलाफ है, लेकिन जाकर के सारे मकातिब फिक्र में आप देखें सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान है। इसीलिए मैं कहता हूं एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत ने इसको इतना बोझल क्यों समझा है, इसको इतना भारी क्यों समझा है, जबकि वो मौला इसी कुरान में यूं फरमाता है, एक बार नहीं 4 बार फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, हर कोई याद करने वाला, और वो इतना आसान है, इतना आसान है। मैंने खुद देखा है
کہ وہ بچے جن کو ابھی سوجھ بوجھ بھی نہیں آتی، سمجھ بوجھ بھی نہیں آتی، وہ بھی جب قرآن یاد کرنے لگ جاتے ہیں تو ان کے سینوں میں قرآن اتر جاتا ہے۔ جب میں خود قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا تھا، ہماری عمر 11 سال کی تھی، بہت سارے معاملات سمجھ میں نہیں آتے تھے، لیکن ہم نے تیزی سے یاد کیا، اللہ کا فضل تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے جن کو 2+2 کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن وہ 30 پارے کے حافظ تھے۔ دوسری چیزوں میں اگرچہ ذہن کند ہو، لیکن قرآن ایک معجزہ ہے جو یاد کرنے والے کے سینے میں اتر جاتا ہے۔ ہاں، یہ اس کے ساتھ نہیں جاتا جو اس کو بھاری سمجھتا ہے، جو اس کو بوجھل سمجھ کر کے چھوڑا اس کے ساتھ نہیں جاتا، اور جو اس سے محبت کیا اس کے سینے میں بہت آسانی سے اترتا ہے۔ میں نے تو محسوس کیا ہے، ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، استاد بیٹھے ہوئے ہیں سنتے رہتے تھے، ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ خبر یہ لگی کہ کل شاید استاد آنے والے نہیں ہیں، موج مستی کرتے ہیں سارے، کل کا تو سبق چھٹی ہے، کچھ یاد نہیں، کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا استاد نہیں آنے والے ہیں، اور صبح 8 بجے سے کلاس چلتی تھی، 9 بجے تک نہیں آئے تو پکا ہو گیا کہ آئیں گی، کلاس بند کر کے نکلنے ہی والے تھے کہ استاد سامنے نظر آ گئے۔ سب کو کہا بیٹھو، میری کوئی چھٹی نہیں ہے، میں تاخیر ہو گیا تھا، بس مؤخر ہو گیا تھا، اب سبق سنانے کے لیے جس کو بھی بلایا جائے، ظاہر سی بات ہے جو سختیاں ہوتی تھیں کہاں سے، رات کو یاد نہیں کیے، صبح یاد نہیں کیے، سامنے اچانک سننے کے لیے۔ ایسے عالم میں ہے، میرا خود کا تجربہ بھی ہے، کئی ہمارے ساتھیوں کا بھی تجربہ ہے، قرآن پر ہاتھ رکھا، دل سے کہا اللہ کا کلام ہے، اتر جا جلدی سے، بس اور کچھ نہیں۔ شاید 10 منٹ لگے ہوں، 15 منٹ لگے ہوں، قرآن کے 2 صفحے یاد ہو جاتے تھے۔ جتنی جلدی پانی ہضم نہیں ہوتا اس سے جلدی قرآن یاد ہوتا تھا۔ کر کے تو دیکھا ہوتا آپ نے، کر کے تو دیکھا ہوتا۔ شروع میں شیطان بہت ورغلاتا ہے، بہت بہکاتا ہے، یاد کرنے نہیں دیتا اور بھگاتا ہے، لیکن جو جم گیا تو پھر قرآن ہی اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، قرآن اس کا مددگار ہوتا ہے۔ اب میں چند حدیثیں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کہاں تک تمہاری دوستی نبھاتا ہے۔ پہلی بات، کچھ لوگ ڈر کر کے چھوڑے ہوئے، ہم تو پڑھ ہی نہیں پاتے تھے، اس پر بھی میں آج ایک حدیث پڑھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر فی القرآن، جو قرآن کا ماہر ہے یعنی اچھی تجوید میں تلاوت کرتا ہے اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ معزز محترم فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ جو ماہر ہے قرآن میں، جو قرآن اچھے سے تلاوت کرتا ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن یتتعتع فیہ وعلیہ شاق فلہ اجران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور وہ بندہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کے لیے زبان پھسل جاتی ہے، یہ صاف ہے الفاظ حدیث میں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے زبان پھسل جاتی ہے، یا ذہن موٹا ہے، زبان موٹی ہے، جلدی سمجھ میں نہیں آتا، ادھر ادھر ہجے کر کے پڑھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈبل اجر ہے، فلہو اجرانی، اس کو دگنا اجر ہے۔ تو کیوں چھوڑ دیا تھا اس قرآن کو؟ یہی سوچ کر کہ پتہ نہیں کہاں غلطی ہو جائے، تم لگے رہتے ہیں، ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا۔ قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا۔ بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی ہے، ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا۔ حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا تو تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت، اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، ہم مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسید تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے، جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ۔ پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں، جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں۔ قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیز۔
دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی. یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں. ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو. اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, آج تم خار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر. آج تم خار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر. قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں, باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری, پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی. قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تورات آئی ہے, انجیل آئی ہے, زبور آئی ہے, سب کو معلوم ہے نا, آسمانی کتابیں آئی. جاؤ اے مسلمانوں, ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ. آج وہ کتابیں ناپید ہیں, اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف. خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں. یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, یونان والوں کا الگ, فلاں جگہ کا الگ, جرمنی کے الگ, UK کے الگ, امریکہ کے الگ. جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں. زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر, وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب, کسی کو نہیں پتا. لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے. تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو. ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے. کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اے مسلمانوں, قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا, کہیں ضائع نہیں ہوگا. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے, خاک مٹا دیں گے, خاک مٹا دیں گے. تم جیسے بہت آئے, تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے, قرآن کا کچھ نہیں کر سکے. اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کے ذمے میں ہے, اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا. ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا. عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے, غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے, پیسہ لیتے تھے, آیتیں بدل دیتے تھے. اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں, حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا, خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ. رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں. خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں. ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے. الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزوں, اس کی صورتیں محفوظ ہیں. 114 صورتیں ہیں, اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی, زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہم یہ سب محفوظ ہیں. جو عالم ہوگا, جو حافظ ہوگا, کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں, وہ سب کو معلوم ہے. یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں, سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں, 540 رکوع ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے, آیتیں بھی گن لی گئی ہیں. 6666 آیتیں ہیں, حروف بھی گنے گئے ہیں, زبر بھی گنے گئے ہیں, زیر بھی گنے گئے ہیں, بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں. کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے. اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے, آج میں آپ کو بتاؤں, کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے تو مسلمان ہے, اسلام ہی سچا دھرم ہے, کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ, انکار کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے, سورج کو پلٹا دیا, بہت سارے معجزے ہیں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں. وہ اس زمانے میں تھے, میں کہاں دیکھا ہوں. اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے, وہ کہے گا میں نہیں مانتا, یہ سب کہانیاں ہوں گی, ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں, اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ہر کوئی کہے گا. تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے. اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل, سب سے بڑا پروف قرآن ہے. لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو. کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں, کسی لیبارٹری میں بھی, کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں. یہ میری بات نہیں, ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے. خیر میرے عزیزوں, احادیث کریمہ میں یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن
ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا, اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن وارتقی ورتل, اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا, جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ, اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل, ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر, دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر, تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر. جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا, جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں, کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے, کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے. تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے, اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے, حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے. سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں, یہ دارالعمل ہے, مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا, لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا. وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا, حج کر کے دکھا, روزہ رکھ کے دکھا, ختم ہو گئے اعمال. لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا. تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا. یہ فضیلت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی, اور یہ جو حدیث میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے, اللہ کا کلام یاد کیا, تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے. البس والداہ تاجا یوم القیامت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے. اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں, یہ صدیق ہیں, یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں, نہ صدیق ہیں, نہ شہداء ہیں, بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں, صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا, ان کا ہاتھ پکڑ, صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا. اس کی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, حافظ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو, اس کا ادب بھی کریں, احترام بھی کریں. آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا, کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں. ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں, میں نے پڑھا بھی ہے, بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے. ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں, لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے. اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے, اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی. بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا, اس کی فضیلتیں میں نے بتائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا, آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہیں. اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, غار حرا میں, واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے آج بھی مکہ کے کنارے, غار حرا اس کو کہتے ہیں, جبل نور, وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا, پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا, کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھ, تو آرڈر ہے, آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے, تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں, یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ نازل ہونے کے اعتبار سے.
ایک بات ذہن میں رکھ لیں، نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے۔ قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے؟ سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد سورہ نساء ہے، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس کے بعد سورہ انعام ہے، پھر سورہ اعراف۔ اس طرح سے یہ صورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ سورہ والناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پڑھتے ہیں نا، یہ آخری سورہ۔ یہ پڑھنے کی ترتیب ہے، لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5۔ یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ ذہن میں اتنا رکھ لینا، سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو، سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں۔ 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جبرائیل امین لے کر آتے تھے۔